ہے نا؟ جیسے قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو میں اس پر تقریر کرنے میں مجھے شرم نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ بیان کر دے تو بندے کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک طریقہ ہے، اگر واقعی یہ صورتحال ہندوستان میں بن رہی ہے کہ بچیاں شادی کے نام پہ مرتد ہو رہی ہے اور ارتداد کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا بڑا حل یہ ہے کہ لوگ سنجیدگی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں۔ اور پھر کہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی کلپ کے چکر میں یوٹیوب والوں سے میری گزارش ہے کہ میری کلپ کو پوری اگر ڈالنا ہو تو پوری ڈالیں، اور ادھوری نہ ڈالیں جس سے مفہوم کٹ ہوتا ہو۔ آپ پیسہ کماتے ہو، میرے لیے دشواری ہوتی ہے۔ میری بات پوری سن لیں اور اس پر غور فرمائیں۔ قوم کی جتنے پرسنٹ بیٹیاں بھاگ رہی ہے مرتد ہو کر، اس سے 4 گنا زیادہ مسلمانوں میں زنا کرنے والوں کی تعداد ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 500 بچیاں بھاگ رہی ہے مرتد ہو کر، تو زنا کرنے والوں کی تعداد 2500 ہے۔ ٹھیک، سب کو پتا ہے، بلکہ دوستوں کے سرکل میں یہ بھی پتا رہتا ہے کہ اس نے فلاں دن کیا، اس نے فلاں دن کیا، بلکہ مجھے پتا اس بات کا، جیسا کہ لوگوں نے مجھے بتایا اور بہت معتبر ذریعے سے مجھے بات پتا چلی، کہ جب وہ لڑکے زنا کر کے بدکاری کر کے آتے ہیں تو فاتحانہ شان سے دوستوں میں اس کو بیان بھی کرتے ہیں، میں نے ایسے کیا اور اس طرح کیا۔ مجھے پتا ہے، اس لیے کہ میں پبلک لیول کا آدمی ہوں، میں کوئی مسند نشین شخص نہیں، اور چونکہ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوشش کرتا ہوں حتی کاوش جو وہ عمل کر سکوں، تو پبلک سے میرے ریلیشن ہے، پبلک سے اور بالخصوص نوجوان نسلوں سے میرا تعلق ہے۔ لوگ اپنا دکھ درد میرے پاس لے کر آتے ہیں، میں اس کا حل بھی اپنی کوششوں سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو لوگ بدکاری کر کے آتے تو بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر 500 بچیاں بھاگنے والی 2500 زانی ہیں، ان میں ہزار لوگ جو ہیں، اگر 2500 زانی ہے تو 1000 لوگ مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اصل اسلام کی تعلیم ہے اس کو زندہ کریں، اور وہ ہے 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت اس طبقے کو دینا جو زنا میں مبتلا ہے۔ ان سے کہو، دیکھ پھر کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو سے میں مخاطب نہیں ہوں، کیونکہ آپ لوگ کی طبیعت تو ایک روٹی سے بھر گئی ہے۔ اس طبقے سے مخاطب ہوں جو 1 روٹی کھا کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ دوسری روٹی کو ناجائز طور پہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے اور چوری سے چپکے سے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ جو چوری سے کھا رہا ہے نا، اس کو چوری سے کھانے کی بجائے ماحول ایسا کریٹ کرو کہ وہ چوری سے کھانے کی بجائے اعلان کھائے حلال طور پر۔ ایسے ہی ہے، تو جو لوگ زنا کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنی خواہشات پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اور ہم نے ایک ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ زنا کرنے والے کا تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن نکاح کرنے والے کو ہم اتنی بری نظر سے دیکھتے ہیں، دوسرے اور تیسرے نکاح والے کو اس کو اچھوت سمجھتے ہیں، اس سے بات چیت بند کی جاتی ہے، اس کا سماجی بائیکاٹ ہوتا ہے، بہن الگ دھتنگ کرتی ہے، ماں باپ الگ دھتنگ کرتے ہیں، بیوی الگ دھتنگ کرتی ہے۔ اگر وہ زنا کرتے پکڑا گیا تو پورا سماج کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے، وہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر نکاح اس نے کر لیا تو ماں کہتی ہے دودھ معاف نہیں کروں گی، باپ کہتا ہے میرے جنازے پہ مت آنا، بیوی روتے روتے ہوش کھو دیتی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا زنا بہتر ہے یا نکاح بہتر ہے؟ ہم نے ماحول ایسا کریٹ کیا، زنا ہو رہا ہے اور کثرت سے ہو رہا ہے۔ 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا کر رہے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر 1000 لڑکے پیدا ہو رہے ہیں اور 1500 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور تم نے تو اپنی دقیانوسیت کی بنیاد پر
ایک ہی پر تقوی اور پرہیزگاری کا معیار قائم کر لیا ہے تو وہ جو 500 بچیاں ہوگی اس کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ تو کیا وہ 500 پڑی رہے گی انتظار کرتے ہوئے؟ کیا وہ اپنے وقت کی مریم ہے یا رابعہ بصری ہے یا نفیسہ مصری ہے؟ کون ہے وہ تو سیریل کے دور کی بیٹی ہے، وہ تو فلم کے دور کی بیٹی ہے، وہ تو مال کے دور کی بیٹی ہے، وہ تو مارکیٹنگ کے دور کی بیٹی ہے۔ اس نے کب گھر میں بیٹھنا ہے؟ وہ دور رخصت ہوا جب 60 سال کی ام الخیر فاطمہ کو رشتہ نہیں آیا، 60 سال کی عمر تک، تو اس خاتون نے اپنے باپ کی چوکھٹ بھی نہ اگالا، وہ باہر نہیں گئی چوکھٹ سے۔ تو جو طبقہ، میں مولوی مولانا لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، حاجی نمازی شریف لوگوں کو دوسری تیسری کا نکاح کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو طبقہ زنا کر رہا ہے یا زنا کی طرف جانے کی اس کی طبیعت ہے، اس کو کہو نا کہ وہ حلال ذریعے سے دوسری تیسری شادی کرے، چوتھی شادی کرے۔ جو مالدار طبقہ ہے، کتنے مالدار ہیں؟ سب مالدار پاپی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہتا ہوں، لیکن کتنے مالدار ہیں؟ کتنے مالدار ہیں جن کے دامن محفوظ ہیں زنا سے؟ کتنے مسافر ہیں جن کے دامن محفوظ ہے زنا سے؟ آپ بتائیے نا۔ تو دوسرا نکاح معیوب کیوں ہے؟ فخر سے کہو میرے مذہب میں دوسرے تیسرے کی اجازت ہے، اور یوں کہو کہ ہمارا مذہب زنا کی بجائے نکاح کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرو گے۔ مجھے پتا ہے، میں نے مالیگاؤں میں یہ تقریر کی اپنے اسی شہر میں، سلام چچا روڈ پر۔ سب سے پہلے میری بہن ہی مجھ سے لڑنے کھڑی ہوئی کہ آپ اللہ رسول کی بات کریں، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی تو اللہ رسول کی بات ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ 300 400 500 بیویاں کرتے تھے۔ اسلام نے کہا اتنی نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند ہے۔ اگر سب پسند ہے سب پسند کس نکاح کرے گا؟ نہیں، 400 300 ایسے نہیں، سنبھال ہی نہیں سکتا تو کہا کتنی؟ مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 3 4 4۔ اور پھر لیکن یہ بھی قید لگائی، ایسے نہیں کہ 2 3 3 4 4 کرتے رہو اور موج مستی اڑاتے رہو، نہیں۔ اگر انصاف کر سکتے ہو تو کرنا، برابری کا سلوک کر سکتے ہو تو کرنا، ورنہ کیا؟ اللہ تعدل فواحدہ، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا۔ پھر لیکن جو طبقہ مالدار ہے، خوشحال ہے، کئی مکانات وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جا رہے گوا تک زنا کرنے کے لیے، وہ جا رہے دبئی تک زنا کرنے کے لیے، کیوں ان کو اجازت نہیں دیتا یہ سماج کہ زنا مت کرو، نکاح کرو؟ اور پھر کوئی نکاح کرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے ان کی تو 2 ہے ہنستے ہیں، ان کی تو 3 ہنستے ہیں، ان کی تو 4 ہنستے ہیں، بلکہ بیچارے 3 4 تک تو کوئی پہنچنے کی ہمت بھی نہیں کرتا ہے کہ اتنا اس کو ستا دیا جاتا ہے دوسری بیوی میں، اس کو انتہائی برا، نکما، پاپی، پتہ نہیں کہ زانی کو جو مذمت کی اور جو ذلت نہیں دیکھنی پڑتی وہ دوسری اور تیسری کرنے والے کو ذلت دیکھنی پڑتی۔ لیکن یہاں رک کر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ زنا سے روکنے کے لیے ہم یہ کہیں کہ نکاح کرو جبکہ اسلام نے اجازت دی؟ پھر تم قرآن کے ماننے والے ہو نا، کس منہ سے قرآن ماننے کا دعویٰ کرتے ہو؟ جب قرآن اجازت دے رہا ہے تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ لیکن ہاں، لوگوں کو چاہیے اگر وہ دوسری تیسری کریں صحیح وے سے جائے، صحیح راستے سے جائے۔ عام طور پر 99% جو دوسرے تیسرے نکاح ہوتے ہیں وہ افیئر کی وجہ سے ہوتے ہیں، ارینج نہیں ہوتے۔ تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں ارینج کریں، شرافت سے کریں، اچھے سے کریں۔ مجھے معلوم ہے لوگ آج مجھے گالی دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اگر 20 سال تک میری تقریر آپ کے درمیان رہی تو آنے والی جنریشن کا ذہن بنے گا، آنے والی بیٹیاں جو بیوی بنے گی وہ کہے گی کہ تو زنا مت کر، میں تجھے ڈھونڈ کر دیتی ہوں دوسری، میں تجھے ڈھونڈ کے دیتی ہوں تیسری۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اسی مالیگاؤں کی زمین پہ کہا تھا 3 طلاق ایک ساتھ مت دو، ایک ہی دو، ایک میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو لوگ میرے دشمن ہو گئے تھے کہ یہ نئی بات کہاں سے لایا؟ میں نے کہا میں کہاں سے لایا؟ کوئی عربی کتاب کا نام نہیں لے رہا ہوں، بارے شریعت میں لکھا ہے۔ کئی دن تک کے ہنگامہ چلتا رہا، لیکن بعد میں پھر لوگ اسی پر آئے
نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لوگ کئی دن تک لڑتے رہے، کسی نے نہیں پڑھا، تو پڑھتا ہے، تجھے سب سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے، پہچان بن گئی ہے، تو لوگ نہیں مانتے۔ پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا کیا کہ اڑگم دڑگم پڑھتے تھے میت کے آگے، کعبے کے بدر الدجا شروع کیا تو میت پہ لوگوں نے جھگڑا کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، تجھے زیادہ سمجھتا ہے۔ پھر ایک ٹرین چل گیا، ان کو جو سمجھ میں جو کسی کو نہیں سوچتا یہ اس کو سوچتا، یہ نئی نئی باتیں لاتا۔ لیکن میں نے اپنا دل اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرا دل مضبوط کر، ہم آج شروع کریں۔ میری قوم کو ہر بات 20 سال کے بعد سمجھ میں آتی، ہو سکتا اگر یہ میری آواز رہی، میں رہوں نہ رہوں میری آواز رہی، اللہ کرے کسی کا ذہن بنے گا۔ اور اگر اس نیت سے میں اگر بہنوں تک آواز جاری ہے، اگر اس نیت سے کوئی بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے زنا مت کر، جا نکاح کر، دو فائدے ہیں، ایک تو میرا شوہر زنا سے بچے گا، دوسرا وہ خاتون، وہ لڑکی ارتداد سے بچ جائے، کسی نچلی ذات کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بچ جائے۔ ورنہ یہ بھی تو ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں نچلے طبقے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے جائے۔ آپ سوچیں نا صحیح۔ تو یہ جو درد بھری باتیں ہو رہی ہیں ممبروں سے، یہ حل نہیں ہے، مرتد ہونے والی بیٹیوں کے لیے حل نہیں ہے یہ۔ آپ کچھ کر لیں، صرف اپنی دکان ہم چمکا رہے ہیں، اگر درد بھری باتیں کریں تو بھئی بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے، وہ بیمار کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ بیمار ہے، اس کا علاج پیش کرو اور اس طبقے کو اجازت دو۔ پھر کہہ رہا ہوں، میں ایک کورونا کے دور میں ایک چینل پر میں بیان کے لیے گیا، پڑوس کے ملک کے ایک بڑے نعت خواں، انہوں نے کہا سید صاحب آپ نے دوسری تیسری بیوی کی لٹ لگا رکھی ہے۔ میں نے کہا تیرے لیے نہیں کی میرے بھائی، میرے پیارے نعت خواں، تو جنتی ہے، جو زنا کرتے میں نے ان کو مشورہ دیا، تجھے نہیں۔ تیرے بارے میں تو مجھے یہی نیک گمان ہے کہ تو ایسا نہیں ہے، تیرے لیے نہیں ہے، تو ایک ہی سنبھال۔ لیکن جو زنا کرتے ان کے لیے ہے، زنا مت کرو، نکاح کرو۔ اور چونکہ فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو نکاح کو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ اب اگر کوئی نکاح کرے، لوگ اس کو ٹھنکی دیتے ہیں، بلاتے نہیں، دعوت نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، نکاح دوسرا تیسرا بری چیز ہے نا نکاح۔ اب آئیے، جن کے ناموں پر فاتحہ دلاتے ہو، جن کے قبروں پر سندل چڑھاتے ہو، جن کی قبروں پر پھول ڈالتے ہو، جن کے نام تمہاری مسلک کی پہچان، جن کے نام تمہارے عقیدے کی حقانیت کی پہچان، جو میدان محشر میں تمہارے لیے نجات کا ساحل اور نجات کا ذریعہ، ان میں پورا پرسنٹیج نکال کر کے دیکھو کہ ان سب میں 1400 سالوں میں 90% لوگ ہیں جن میں سے کسی کی ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا سا چلیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں صدیق اکبر سے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ آپ کی 3 بیویاں تھیں۔ اسماء بنت امیس جو آپ کے نکاح میں آئی ہے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، آپ کی شہادت کے بعد عدت گزری، صدیق اکبر نے ان سے نکاح کیا۔ عورتوں کو ایسے بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، اصل دین بھول گئے۔ مجھے پتا ہے دیندار طبقہ بھی باز کہے گا کہ وہ پاگل ہوا ہے، پھر کہتا ہوں میرے اندر گالی سننے کا جو ہے وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضبط دی ہے نا، اس لیے کہ اس خاندان ذی وقار سے تعلق رکھتا ہوں جس کو ممبر پر دی جاتی تھی پھر بھی سنتے تھے۔ مروان بکتا تھا نا، ہاں تو اتنا حوصلہ تو ہے مجھے، لیکن اللہ کا دین پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھے۔ پھر کہتا ہوں میں نارمل لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، زنا کرنے والے یا مالدار وہ طبقہ جو سنبھال سکتا ہے اور وہ بدی کی طرف جا رہا ہے ان سے کہتا ہوں حقوق ادا کر سکتے ہو تو بڑھو، اس طرح چھوڑو یار، پبلک کیا کہے، قوم سے کیا لینا ہے۔ صدیق اکبر ان کو نہیں کہہ سکتے نا آپ برا، اور اوقات کہتے میں کہنے کی، جسے رسول اللہ نے جن کی تعریف کی ان کی 3 ہیں، صدیق اکبر کی، اور اسماء بنت امیس سے نکاح کیا جعفر طیار کی شہادت کے بعد۔ پھر ایک بات اور سن لیں،
حضرت جعفر کی شہادت کے بعد صدیق اکبر نے نکاح کیا، صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا علی نے نکاح کیا، اسما بنت امیس، یعنی عورتوں کو یوں رہنے نہیں دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، عثمان غنی کی تو 2 ہی بیویاں، رسول اللہ کی ایک کے بعد ایک بیٹیاں ذوالنورین، اسی لیے اور بھی بعد میں پھر اور بھی آپ کی بیویاں ہوئی، حضرت نائلہ وغیرہ بڑی تعداد ہے، وہ تو 5 سے زائد جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مولا علی کے لیے آئے، مولا علی کو تو سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں حرام تھا دوسرا نکاح کرنا، لیکن سیدہ کا جب وصال ہو گیا تو مولا علی نے 9 سے ایک کے بعد ایک نکاح کیا، 9 بیویاں تھیں، اور 9 بیویوں سے کم و بیش 18 سے زائد بیٹے پیدا ہوئے، اور 16 یا 17 بیٹیاں پیدا ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں، کم و بیش 9 بیویاں ہیں۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں تھوڑی بہت خاص، کچھ لوگ یہ بکواس کرتے ہیں رسول اللہ کے دشمن کہ دیکھو محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، روحی فدا میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں بکتے ایسے، تو محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بکواس کرتے ہیں، وہ روحی فدا کیا کہیں گے، ان میں کیا شعور ہے؟ وہ کہتے ہیں دوسروں کی بیٹی پہ سوکن لانے کی اجازت دی اور خود کی بیٹی پہ سوکن لانے کی اجازت نہیں دی۔ اپنی بیٹی کی بات آئی تو دیکھا نا کیسے روکا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ اگر صرف اپنی بیٹی کی بات ہوتی تو حضور کی ایک بیٹی تو نہ تھی، زینب بنت محمد حضور کی بیٹی ہے نا، رقیہ حضور کی بیٹی، ام کلثوم حضور کی 3 بیٹیاں تو اور بھی، ان کے لیے نہیں کہا، ان کے شوہروں کو کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نہیں کرنا، ان کو نہیں کہا۔ مولا علی کو کہا، کیوں کہا؟ بیٹی کی محبت میں نہیں کہا، وہ جو آنے والی تھی اس کی محبت میں کہا، کیونکہ حضور رحمت سب کے لیے ہے، حضور رحمت سب کے لیے۔ سیدہ فاطمہ کے لیے یہ چیز تھی، کیا؟ فاطمہ کے راضی ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور فاطمہ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب کوئی سوکن آتی ہے تو اس سے وہ سوکن ناراض ہوتی ہے، تو رسول اللہ کو یہ خوف تھا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے کوئی آئے گی، اور اگر فطرتاً فاطمہ ناراض ہو گئی تو آنے والے کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ حضور اس کی آخرت کو بچانے کے لیے کہہ رہے تھے علی اس کی موجودگی میں دوسری نہ لانا ورنہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اپنی شہزادی کی بات نہ تھی، وہ آنے والے کی جنت کا سوال تھا۔ یہ ٹھیک ایک بات، دوسری بات یہ، پھر مولا علی کو چانس بھی دیا، علی گھبرا مت، جو میں نے کہا نا اس کی موجودگی میں تو دوسری نہیں کر سکتا، تو یہ 50 سال 60 سال 70 سال تک تیرے ساتھ نہ رہے گی، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ نے تیرے نبی کو عطا کیا ہے، میں جاتے ہی 6 مہینے میں اس کو اپنے پاس بلا لوں گا، پھر تم اپنی زندگی گزارتے رہے، ہے نا۔ پھر مولا کائنات نے دیکھا اور ہوا بھی، حضور نے جاتے ہوئے کہا سب سے پہلے تم آ کے ملو گی میری اہل بیت۔ 6 مہینے میں بلا لیا حضور نے اپنی طرف، اپنے پاس بلا لیا، اور پھر مولا کائنات نے بعد میں، پھر آپ دیکھیں امام حسن کی 4 سے زائد بیویاں ہیں، ہے نا، آپ کی 4 سے زائد۔ وہ جو لوگ 100 اور 150 کی بات کرتے، میں وہ نہیں کہتا، میں وہ بات نہیں کہتا، 4 سے زائد بارہ ہے۔ امام حسین کی کربلا میں 4 تھی، چاروں کے 4 کربلا آئی تھی، حضرت شہربانو، حضرت رباب، ام اسحاق، حضرت لیلہ، چاروں کے 4 تھی۔ اس کے بعد امام زین العابدین کی، جس نے کبھی مسکرایا نہیں، ان کی بھی ایک نہیں تھی، امام زین العابدین کی بھی ایک سے۔ حضرت امام باقر کی والدہ الگ ہے، حضرت زید کی والدہ الگ ہے، یعنی جس کو مسکرانے کی بھی فرصت نہ ہو، جو مسکرائے بھی نہ، تو اس کی بھی ایک سے زائد ہے۔ پھر آپ غوث پاک کو دیکھ لیں، غوث پاک کی ٹوٹل اولاد 49 بتائی جاتی ہے، ان 50 اولاد بتائی جاتی ہے، اور ان کی بیویاں بھی 4 تھی۔ سرکار غریب نواز نے پہلا نکاح 60 سال میں کیا، لیکن ان کی بھی 2 تھی۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک ترتیب ہے۔ اب جب یہ بزرگان دین کا عمل آپ کو عیب نظر نہیں آتا، اور یہ واقعی عیب نہیں ہے، تو پھر موجودہ معاشرے کے اندر آپ نے اس کو کیوں عیب سمجھ رکھا؟ بلکہ غریب نواز کی ایک بیوی تو ہندوستان ہی کی تھی، اور وہ اسلام اس نے قبول کیا تھا۔ آپ اس کی تحقیق فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، بلکہ ایک بادشاہ کے گھرانے سے اس کا تعلق تھا،
تو میرے عزیزوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صرف کانفرنس، جلسہ یا اخبار کی تحریریں اس کا علاج نہیں ہے، اس کا مداوع پیش کرنا پڑے گا۔ جب 1000 بیٹے اور 1500 بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے تو اسلام نے جو نقطۂ نظر عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں چلنا ہوگا۔ پروپیگنڈے سے بچو۔ پھر کہتا ہوں، میری بات گھر جا کے غور سے سننا، سمجھنا۔ یوٹیوب پر بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں آدھی ادھوری کلپ مت دیکھنا، بلکہ میری پوری گفتگو کو سنجیدگی سے سننا، تو آپ کو پتہ چلے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اور اگر ہمارے سماج میں کوئی دوسری تیسری کرتا ہے تو ہم اس کے بازو بن کر کھڑے ہیں، ہم اس کے پیچھے پشت پناہی کر کھڑے ہوں، کیونکہ وہ زنا نہیں کر رہا ہے بلکہ نکاح کر رہا ہے۔ لیکن پھر کہتا ہوں، نارمل لوگوں کو یہ مشورہ نہیں ہے۔ کل اٹھ کر کے تقریر کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اجازت دے دی۔ پھر کہتا ہوں، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو زنا کر رہے ہیں، ان سے کہتا ہوں زنا نہ کرو، نکاح کرو۔ وہ لوگ جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، ان سے کہہ رہا ہوں زنا نہ کرو، نکاح کرو۔ وہ لوگ جو گوا اور دبئی تک کے جا کر کے زنا کے اڈوں کو آباد کریں، ان سے کہتا ہوں زنا نہ کرو، نکاح کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ یہ سوچے کہ بھئی نہیں، میں بھی جو وہ دولت مند ہوں اور اتنا طاقت والا ہوں کہ میں بھی کسی کو سہارا دے سکتا ہوں، تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب اسلام اجازت دیتا ہے تو کیا ہمارے بزرگوں نے معاذ اللہ، کیا وہ ایسے لوگ تھے؟ ارے وہ تو بڑے نیک پرہیزگار متقی تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا بچے زیادہ ہوں، چند بیویوں کو اپنے نکاح میں لائیں، ان کا سپورٹ ہو، ان کی مدد ہو، ان کی امداد ہو۔ یہ ساری چیزیں بھی تو ہے۔ اس لیے اس کو سنجیدگی سے لیجئے، اور صرف اخبار اور یوٹیوب اور فیس بک اس کی ہنگامہ آرائی کا علاج یہ جو ہے وہ کبھی چیخ پکار، ٹی وی ڈیبیٹ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا جو کہتی رہے، حق بات اللہ کی رضا کے لیے میں نے پیش کر دیا، اور بہت نازک گفتگو کی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس پر ہمت نہیں کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ گالیاں سن رہے ہیں۔ ایک تقریر یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، عورتوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا میری بہنوں، تم ناراض رہو، جو بھی ہو، جو بولنا جس کو وہ بولے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم مرتد ہوتی ہوئی بیٹیاں نہیں دیکھ سکتے، ہم بھاگتی ہیں بیٹیاں نہیں دیکھ سکتے، اور یوں بھی ہر بیٹی ایسی نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس یہی سب سے بہتر پلان ہے۔ اگر اس پلان پر ہم نے توجہ نہیں کی تو یاد رکھیں، آپ کی ساری کانفرنس فیل ہے، آپ کی ساری تحریریں جو ہے وہ سب فیل ہے۔ وجہ یہ ہے، آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے عورتوں کو پیسہ دے دیں، مال دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، لیکن ایک عورت شوہر کے ساتھ جو سکون محسوس کرتی ہے، وہ دولت اس کو وہ سکون نہیں پہنچا سکتی۔ سونے کا مکان یعنی گولڈ کا مکان اس کو سکون نہیں پہنچا سکتا، خوبصورت کاریں اس کو سکون نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ قرآن کہہ چکا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر کے لیے بیوی سکون، بیوی کے لیے شوہر سکون۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر واقعی قوم کا درد ہے، شور مچانے کی بجائے خاموشی کے ساتھ اس راستے پہ چلیے، لوگوں کا ذہن بنائیے، لوگوں کا ذہنیت کیجئے۔ اور یہ کہتا ہوں، بہن بھائی نے دوسری کیا ہے تو سالہ ہنگامہ کرنے کی بجائے اس کا سپورٹ کرے، بھائی نے دوسری کیا ہے، بھائی ہنگامہ آرائی کرنے کی بجائے اس کا سپورٹ کرے، جو ہے وہ داماد نے دوسری کیا ہے تو سسر ہنگامہ کرنے کی بجائے اس کا سپورٹ کرے۔ سپورٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سسر یہ دیکھے کہ میری بیٹی کا کیا لوٹا ہے، لیکن ایک بیٹی کی آبرو بچ گئی ہے، اس کا ایمان بچ گیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، اس ماحول میں جبکہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، مذہب تبدیل کر رہی ہے، اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے کہ میں اس کا ایمان بچا لوں گا۔ شیر بے اہل سنت سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا احمد رضا صاحب کا ذکر تم لوگ بہت کرتے ہو، مولانا نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا؟ تو شیر بے اہل سنت مولانا حشمت علی خان نے فرمایا تھا کتنوں کو مسلمان بنایا تو ایک الگ عنوان ہے، لیکن یہ پوچھ کہ انہوں نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا، یہ عنوان الگ ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ تجھے تسلیم کرنا پڑے گی کہ انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا لیا۔ یاد رکھیے، کوئی نیا مسلمان بنانے کی فضیلت سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ کسی مسلمان کو کافر ہونے سے آپ بچا لیں۔ کوئی پھول آپ نہ کھلائیں کوئی بات نہیں، لیکن کسی پھول کو ٹوٹنے نہ دیں، یہ اصل مالی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ کوئی بیٹا اگر اس طرف نکلتا ہے، ماں باپ کو چاہیے اچھے سے اس کو اجازت دے، لیکن لوگوں کو کہتا ہوں، کرنے والوں سے کہتا ہوں، لو میرج نہ کریں،
افیئر نہ کریں، پکڑے جانے کے بعد مجبوراً نہ کریں، بلکہ باضابطہ طور پر ارینج کریں شرافت کے ساتھ، تاکہ دوسرا نکاح جو بدنام ہو چکا ہے وہ واپس سے پھر اس کا اعتبار ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کو ایک اعتماد کی فضا جو وہ قائم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حال پہ، پوری امت پہ رحم فرمائے۔ بہت نازک گفتگو میں نے کر لی، لیکن جو باتیں اچھی تھی وہ من جانب اللہ تھی، اور اگر اس میں کہیں کوئی کوتاہی ہے تو یہ میرے فہم کی، میرے فکر کی کوتاہی ہے، جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے جو باتیں کہیں بس اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور مجھے معلوم ہے کہ آواز جو نکلتی ہے ایک نہ ایک دن وہ جا کر اپنا سر دکھاتی ہے۔ آج مجھے کچھ کہا جائے گا لیکن انشاءاللہ میں رہوں نہ رہوں، لیکن یہ فکر ضرور لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ پیدا فرمائے گا، اور قوم کی بیٹیاں انشاءاللہ مرتد ہونے سے، کافر ہونے سے بچے گی۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ جب میں نے سلام چاچا روڈ پہ پہلی مرتبہ دوسرے تیسرے نکاح کی فضیلت میں تقریر کی تو کچھ بوڑھی عورتیں کہنے لگی کیونکہ خود کے کرے کہ ہوئیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی معاذ اللہ لائن کلیئر نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میرے پاس فی الحال دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت سے اتنا وقت بچتا ہے۔ میں جو وہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں اور جن کو اللہ نے وقت اور طاقت قوت دی ہے وہ ماحول اللہ کریٹ کرے۔ میرا حال تو یہ ہے، صرف شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میری 3 سال کی بچی ہے، اور وہ اپنی ماں سے 2-3 دن پہلے کہہ رہی تھی کہ ابو آتے ہیں تو ہمارے پاس رکتے کیوں نہیں، وہ کیوں آ کر فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگیاں، کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ہمیں سنت رسول اور سنت علی اور سنت حسین اور سنت حسن اور سنت خلفائے راشدین پر عمل کرنے میں کوئی تردد بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوگی، اور الحمدللہ تعالی جو کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں، لیکن سب کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں ایسی کوئی نیت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو طبقہ اس کا متحمل ہے وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ائمہ اور علماء بیچارے اگر یہ پہل کریں تو اماموں کے پیچھے پیچھے مقتدی بھی چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، سید کیا نام ہے، شجاعت علی یا وجاہت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یا ایھا الذین آمنوا کتاب ہے، اس آیت کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ مالدار طبقہ، مشائخ طبقہ، علماء کا طبقہ اس طرف پیش رفت کرے۔ لوگ ان کی نقل کرتے ہیں تو ہوگا ایسا انشاءاللہ، لیکن وہ طبقہ جن کی پوری مصروفیات دین ہے تو وہ ایسا نہ کرے، ورنہ روزانہ مہابھارت گھر میں مچے گا تو دین کا کام کون کرے گا۔ اس کا بھی آپ کو ہنسنے کی بات نہیں، خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آئیے